مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 سے لے کر 83 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ اور اللہ ہی کے پاس ہیں بھید آسمانوں اور زمین کے، اللہ ہی کے پاس ہے بھید آسمانوں اور زمین کے، غیب کی باتیں۔ اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے ایک لپک نگاہ کی، کلمح البصر، ایک لپک، بس آنکھیں بند کی اور کھول دی، اس کو لپک کہتے ہیں۔ قیامت کا کام کیسا ہے؟ اللہ فرما رہے، لوگ سمجھتے بہت دور ہے، اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہے جیسے لپک نگاہ کی یا اس سے بھی قریب، یوں آنکھ بند کر کے کھولا، اس سے بھی زیادہ قریب ہے قیامت۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے، دیکھو ہماری حقیقتیں بتلا رہے ہیں اور قدرت اللہ کی اور ہمارے ساتھ نعمت کا معاملہ۔ اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے، نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو، لا تعلمون شیئا، نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو، اور دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل، دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم احسان مانو، لعلکم تشکرون۔ کیا نہیں دیکھے اڑتے جانور حکم کے باندھے ہوئے، مسخرات، حکم کے باندھے ہوئے، اللہ کے حکم کے باندھے ہوئے پرندے آسمان کی ہوا میں، کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوائے اللہ کے۔ کون تھام رہا ہے ان کو؟ اللہ ہی تھام رہا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں۔ اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنا دیے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ۔ بیوت کا مطلب، سکنا کا مطلب بسنے کی جگہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور بنا دیے تم کو چوپایوں کی کھال سے ڈیرے۔ کیا بنائے؟ بیوتا، ڈیرے، چوپایوں کی کھال سے ڈیرے۔ تستخفونہا، جو ہلکے رہتے ہیں، تستخفونہا، ہاں ہلکے رہتے ہیں، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تم پر جس دن تم سفر میں ہو اور جس دن گھر میں ہو۔ اور کاہے سے بنائے اللہ نے گھر؟ اور بھیڑوں کی اون سے، ومن اصوافها، صوف کی جمع اصواف، اور ان جانوروں کی اون سے، بھیڑوں کی اون سے، واوبارها، اور اونٹوں کے ببریوں سے، اونٹ کے بھی بال ہوتے ہیں، اس کا بھی اون نکلتا ہے، سمجھے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ببری، اور اونٹوں کی ببریوں سے۔
واشعارها، اور بکریوں کے بالوں سے، بکریوں کے بالوں سے، کیا کتنے اسباب، اساسا و متاعا الی حین، کتنے اسباب اور استعمال کی چیزیں وقت مقرر تک، یہ سب اللہ کی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنا دیے تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے، سایہ بھی اللہ کی نعمت، چیزوں کے سائے بنا دیے اللہ نے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنا دی تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ، اکنان چھپنے کی جگہ، پہاڑوں میں تمہارے لیے بنائے اللہ نے کیا؟ یاد ہے کہف، اصحاب کہف 309 سال 309 سال تک سلایا تھا وہ، چھپنے کی جگہ۔ وجعل لکم سرابیلا، اور اس نے تمہارے لیے بنائے کرتے، سرابیل کرتے، تقیکم الحر، جو تمہیں بچاتی ہے گرمی سے، بچاتے ہیں وہ کرتے گرمی سے۔ وسرابیلا، اور کچھ کرتے بنائے اللہ تعالیٰ نے، تقیکم بأسکم، جو بچاؤ ہے لڑائی میں، زرہیں، لوہے کی زرہیں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو تام کرتا ہے، پورا کرتا ہے، تاکہ تم حکم مانو۔ یہ نعمتیں کیوں دی اللہ نے؟ تاکہ تم کیا کرو؟ تسلمون۔ کیوں دی اللہ نے؟ تاکہ تم مسلمان بنو۔ مسلمان حکم ماننے والے کو بولتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اللہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر پھر جائیں تو آپ کا کام تو یہی ہے کھول کر سنا دینا، بلاغ مبین، آپ سنا دو، پھرنے سے آپ ناراض نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، وہ اللہ کی نعمت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، احسان کو پہچانتے پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور بندوں میں اکثر کافر ہیں۔ کیا ہے یہ جو اللہ نے فرمایا لا تعلمون شیئا، سنو ذرا دھیان سے سنو، اس میں اشارہ ہے کہ علم انسان کا ذاتی ہنر نہیں ہے، علم انسان کا خود کا ہنر نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ پیدائش کے وقت وہ کوئی علم ہنر نہیں رکھتا تھا۔ بچے کو کچھ آتا ہے؟ اگر ذاتی ہنر ہو تو پہلے سے رہے گا، بچپن سے رہے گا، لیکن اس کو کچھ نہیں آتا، پھر ضرورت انسانی کے مطابق اس کو کچھ علم اللہ کی طرف سے بلا واسطہ ملتا ہے۔ نہ ماں باپ کا اس میں دخل ہے، نہ ٹیچر استاذ کا، نہ مولانا کا، یہ علم ڈائریکٹ اللہ سکھا رہے ہیں۔ ان علموں میں سے سب سے پہلا علم رونا۔ کیا ہے؟ کس نے سکھایا؟ بچے کو کس نے سکھایا؟ ہاں، 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے رونا۔ کھانا کھانا ہے رونا، پیاس لگی رونا، سونا ہے رونا، سمجھ میں آیا؟ کچھ مانگنا ہے رونا، کچھ چیز پسند نہیں آ رہی ہے رونا۔ اس کو کیا سکھا دیا اللہ نے؟ ہاں، رونا۔ یہ رونا سکھایا، یہ پہلا علم ہے اللہ کی طرف سے، بغیر ماں باپ کے، بغیر کسی استاذ کے، رونا۔ اس کی یہی صفت اس وقت تک اس کی تمام ضروریات مہیا کرتی ہے۔ بس رویا کہ سب پریشان ہو گئے، بھوک پیاس لگے تو وہ روتا ہے، سردی گرمی لگے تو روتا ہے، کوئی اور تکلیف ہو تو روتا ہے۔ قدرت نے اس کی ضروریات کے لیے ماں باپ کے دلوں میں خاص الفت ڈال دی کہ یہ روئے تو چڑو مت اور رحم آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اگر بچے کو اللہ کی طرف سے رونے کی تعلیم نہ دی جاتی تو اس کو کون یہ کام سکھاتا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو تو اس طرح مانگ، اس طرح مانگ؟ کس نے سکھایا رونا؟ ارے بولو نا، اللہ ہی نے سکھایا۔ دیکھو اللہ پہلے بتاتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا لا تعلمون، اور تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب کیسے کیسے جنوایا، کیسے کیسے سکھلایا، وہ باتیں بتلا رہے ہیں اللہ تعالی۔ تو اس طرح چلا کر مانگو، اللہ نے سکھایا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے، اب دیکھو آگے دوسرا علم الہامی طور پر یہ بھی سکھا دیا کہ اپنی غذا کیسے حاصل کرے، اپنی غذا ماں کی چھاتی سے کیسے حاصل کریں کہ اپنے مسوڑے اور ہونٹ یہ ہلاؤ تو تم کو دودھ ملے گا۔ اگر اس کو یہ نہ سکھاتا اور وہ ہونٹ ہلانا
اور اپنے مسوڑوں سے چبانا دبانا یہ نہ جانتا تو بولو دودھ آتا؟ دودھ دوہنا سب سے مشکل کام ہے بکری کا، گائے کا. ہاں یوں پکڑو ایسا، اس کا تھن یوں پکڑو تو پچاک سے اوپر چلا جاتا ہے. تو دودھ دوہنا بولتے ہیں، دھونا نہیں. کیا بولتے ہیں؟ دودھ دوہنا. تو وہ دودھ دوہنا ایک فن رکھتا ہے، وہ ہر ایک کو نہیں آتا. یوں پکڑا اوپر سے تو اب اوپر کا کنیکشن کٹ جتنا ہے اس کو یوں دبایا. پھر جھاگ والا دودھ بھی حضور نکالنا جانتے تھے اور بغیر جھاگ کا دودھ بھی نکالنا جانتے تھے. بچی آتی تھی، ابا گھر پہ نہیں ہے، چلو ذرا ہمارا دودھ نکال کے دو، تو اللہ کے رسول جا کے ان کی بکری کا دودھ نکال کے دیتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کس نے سکھایا کہ مسوڑے اور ہونٹ کی مدد سے ماں کی چھاتی سے کیا کر دودھ پی؟ کس نے سکھایا؟ ارے بولو نا. یہ دوسرا علم. اگر یہ تعلیم فطری اور بلا واسطہ، یہ تعلیم فطری بلا واسطہ نہ ہوتی تو کس معلم کی مجال تھی جو اس نو مولود چھوٹے سے بچے کو منہ چلانا اور چھاتی کو چوسنا سکھا دیتا؟ ہے کسی کے بس میں؟ نہیں. اسی طرح جو ضروریات بڑھتی گئی تو یہ اور اللہ علم دیتے گئے. اب وہ لوگوں کی باتوں کو، ماں کی بات کو، لوگوں کی باتوں کو سمجھنے لگا. یہ علم بھی اللہ نے دیا، سمجھنے لگا اور سمجھ کے کاپی کرنے لگا. سمجھ میں آیا؟ یہ علم بھی اللہ نے دیا. پھر ان سنی ہوئی آوازوں، دیکھی ہوئی چیزوں کو سوچنے سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا. تو اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ اللہ نے پیدا کیا لا تعلمون، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. پہلا معلم کون تمہارا بلا واسطہ؟ ارے بولو نا، اللہ تعالی. لا تعلمون شیئا. اب اللہ فرما رہے ہیں اب علم حاصل کرنے کے آلات دیے. کیا دیے؟ اوزار، ٹولز، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر. سمجھ میں آیا؟ ویئر یعنی ٹولز. ہماری عام زبان کے اندر ٹولز بولتے ہیں. تو اللہ نے علم حاصل کرنے کے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. یہ تین کا ذکر ہے. کیا کیا دیا اللہ نے؟ سننا، دوسرے دیکھنا، اور تیسرے دل دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ عجیب و غریب قسم کے آلات نصب کر دیے اللہ نے. ان آلات میں سب سے پہلے سمع یعنی سننے کی قوت کا ذکر فرمایا. اس لیے انسان سب سے زیادہ علم جو ہے وہ اپنے سننے سے حاصل کرتا ہے. کیسے؟ ہاں. اور اکثر علم وہی ہے اور سب اگڑم بگڑم بہت ہے اس میں. کیا ہے؟ یہ ہم ادھر بیٹھے، اس نے کچھ بولا، بس وہی اپنا علم ہو گیا. اس کے پاس بیٹھے، اس نے کچھ بولا، وہ علم ہو گیا. سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ علم ہو گیا. واٹس اپ یونیورسٹی پہ آیا کچھ تو بھی وہ علم ہو گیا. اس لیے صحیح کم، غلط زیادہ ہو گیا. صحیح کم. لیکن اللہ نے یہ آلہ دیا ہے سننے کا، علم حاصل کرنے کے واسطے. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد آنکھیں، کہ پڑھ کر بھی دیکھ کر بھی آدمی علم حاصل کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا بتایا افئدہ، دل دیے تم کو. ہاں، تو یہ دل فلاسفہ نے عام طور پر سمجھ بوجھ اور ادراک کا مرکز انسان کے دماغ کو قرار دیا ہے. فلاسفہ، فلسفی لوگ. سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ اصل انسان کا جو مین سینٹر ہے تو وہ کیا ہے؟ دماغ ہے. وہاں سے وہاں علم جمع کرتا ہے یہ. لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اپنے قرآن کو مانتے ہیں. جس نے پیدا کیا ہے اس کو معلوم ہے یہ ہے کہ یہ ہے، یہ ہے کہ یہ ہے. جس نے پیدا کیا، فلاسفہ نے پیدا کیا. فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. ایک بار گتاڑا ہو گیا تو رسی پھر کھلتی نہیں نا. تو ایسا ہے، فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں اور ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. ہم اللہ کی بات مانیں گے. اس نے مرکز علم کس کو قرار دیا؟ دل. تو اللہ تعالیٰ نے سننے، دیکھنے، سمجھنے کی قوتوں کا ذکر فرمایا. سمجھ میں آیا؟ اب آگے یہ ہے کہ واللہ جعل لکم، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے گھروں سے تمہارے رہنے کا بندوبست کیا. بیت کی جمع بیوت ہے. بیت کہتے ہیں مکان، جس مکان میں رات گزاری جا سکے اس کو بیت کہتے ہیں. یہ سمجھو، بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر ہے، بیت ہے، ہاؤس ہے. سمجھ میں آ؟
اور تمہارا روم ہے اور مکان ہے، قصر ہے، ولا ہے، تو بیت کس کو کہیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے واسطے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، سکون کی جگہ بنائی، تو بیت کس کو بولیں گے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ جس مکان میں رات گزاری جا سکے اس کو بیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور شاعروں کی زبان میں یہ جو دو مصرے ملتے ہیں اس کو بیت کہتے ہیں، دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے، اسی لیے بیت بازی بھی کہتے ہیں نا، نہیں تو تم کل سے بولو گے کہ بیت بازی ہیں اور بہت اچھا ہم سو رہے ہیں۔ کیوں؟ بیت جس میں رات گزاری جا سکے، جیسے وہ ہمارے شروع میں جماعتیں چلی تو بہت لطیفے بنے، سمجھ میں آئے؟ تو امام صاحب اپنا امیر صاحب پہنچے ایک مسجد کے اندر، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، باہر صحن میں آ جاؤ انشاءاللہ تعلیم ہوگی۔ کیا بولا؟ تو ایک آیا باہر لنگوٹ پہ، سب کپڑے اتار کے، بولو مجھے کا تعلیم کرنے کا۔ کیا بول رہا؟ اس لیے کہ اس نے کولہاپور کی تعلیم، ڈوکے تعلیم، وینوبا تعلیم، سمجھ میں آیا؟ وہ تعلیم اس کے دماغ میں تھا، یہ ہے تعلیم۔ وہ بھی ایک زمانے میں تعلیم تھی لیکن بعد میں ہو گئی تعلیم۔ تو ایسا الٹا سلٹا سمجھے۔ اب بیت، امام قرطبی نے بیت کی تفسیر بیان کی ہے، اب سنو ذرا غور سے۔ کل ما علاک فاذلک فهو سقف وسماء وكل ما اقلک فهو ارض وكل ما سترک من جهاتک الاربع فهو جدار فاذا انتظمت واتصلت فهو بیت۔ کیا بول رہے ہیں؟ جو چیز تمہارے سر سے بلند ہو اور تم پر سایہ کرے وہ چھت ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یا سما کہتے ہیں، اس کو آسمان کہتے ہیں۔ اور جو چیز تمہارے وجود کو اپنے اوپر اٹھا لے اس کو زمین کہتے ہیں، ارض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ارض کہتے ہیں۔ اور جو چیز چاروں طرف سے تمہارا پردہ کر دے اس کو جدار کہتے ہیں، دیوار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیوار۔ اور جب یہ سب چیزیں جمع ہو جائے، چھت، زمین اور دیواریں جمع ہو جائیں، فہو بیتن، تو اس کو بیت کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گھر بنانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و جسم کا سکون ہے۔ تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ تو معلوم ہوا گھر کو الا باللہ اور سگیاں مربع اور نہ جانے کاہے کاہے کا قلعہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج یہ مقصد ہو گیا دکھانا، سمجھ میں آیا؟ اور پہلے جو گھر کا مقصد تھا وہ سکون پانا۔ کیا مقصد تھا؟ آدمی کہیں جائے سکون اس کو اپنے گھر میں ملے گا، چاہے وہ جھوپڑا مکان کیوں نہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو گھروں کو اللہ نے کاہے کے لیے بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے چوپایوں کی کھالوں سے اور ان کے بالوں سے اور ان کی ببریوں سے اور ان کی صوف سے، اون سے تمہارے لیے گھر بنائے۔ ثابت ہوا، اور کپڑے بنائے، ثابت ہوا کہ جانوروں کی کھال اور بال اور اون سب کا استعمال انسان کے لیے حلال ہے، چاہے جانور مردہ ہو۔ موت ان کو ناپاک نہیں کرتی ہے، موت ان کو ناپاک نہیں کرتی ہے، حلال ہے۔ اس میں یہ بھی قید نہیں جانور مذبوح ہو یا مردار ہو، نہ یہ قید ہے اس کا گوشت حلال ہو یا حرام ہو۔ ان سب قسم کے جانوروں کی کھال دباغت دے کر استعمال کرنا حلال ہے۔ مر گیا ایک جانور، اس کی کھال اتاری، اب وہ پاک کرنے کا طریقہ ہے نمک ڈالو اس کے اوپر کافی دن تک کے، نمک میں رکھو، اس کی رطوبت نکل گئی، سوکھ گیا، پاک ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ اور بال اور اون پر تو جانور کی موت کا بال اور اون پر تو جانور کی موت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ تو کھال پر اثر ہوتا ہے، دباغت دو، لیکن اون ہے کاٹ لیا، اس کا کچھ بنا لیا تو وہ پاک ہے، وہ بغیر کسی خاص صنعت کے حلال جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ البتہ خنزیر، سور، ڈکر، یہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کی کھال اس کے تمام اعضاء ہڈی ہو، وہ چاہے سوکھ جائے، یا پھر یہ کہ اس کے بال ہو، ہر حال میں ناپاک اور ناقابل انتفاع ہے، اس سے فائدہ تم اٹھا نہیں سکتے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ سرابیل تقیکم الحرہ، کیا بناتے ہو تم؟ اس سے کرتے بناتے ہو، گرمی سے بچتے ہو، سردی سے بچتے ہو۔ یہ گرمی سے بچنے کے لیے کیوں کہا؟ سمجھ میں؟ عربستان ہے وہ، قرآن کہاں اترا؟ وہاں کوئی برفستان نہیں تھا، اس لیے کہا حرہ، تم گرمی سے بچتے ہو۔
ورنہ دوسری جگہ آ چکا ہے لکم فیہا دفء، قرآن میں آیا ہے لکم فیہا دفء، لباس کے ذریعے سردی سے بچنے اور گرمی حاصل کرنے کا ذکر پہلے آ گیا ہے، تو گرمی میں بھی فائدہ اس سے اور سردی میں بھی۔ اگلی آیتیں ہیں 84 سے لے کر 89 تک، جس کو آپ 91 کہتے ہیں یا 89 کہتے ہیں، اردو میں کیا بولیں گے اس کو؟ 89، کیا بولیں گے؟ 89 جی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے میں ایک بتلانے والا، پھر حکم نہ ملے منکروں کو اور نہ ان سے توبہ لی جائے، ایسا دن آئے گا۔ اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو، پھر ہلکا نہ ہوگا ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے گی۔ اور جب دیکھیں گے مشرک اپنے شریکوں کو، بولیں گے اے رب یہ ہمارے شریک ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے شریک ہے، جن کو ہم پکارتے تھے، بت، ان کے بت، تیرے سوا ہم ان کو پکارتے ہیں۔ تب وہ ان پر ڈالیں گے بات کہ تم جھوٹے ہو۔ وہ شریک ہی خود بولیں گے، پتھر بولے گا، ناگ بولے گا، آگ بولے گا، اور جتنے بھی بندوں میں سے ہوں گے وہ سب بولیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ إِلَّا اللَّهَ، اور آ پڑیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر، اور بھول جائیں جو جھوٹ باندھتے تھے۔ جو لوگ منکر ہوئے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ان کو ہم بڑھا دیں گے عذاب پر عذاب، بدلہ اس کا جو شرارت کرتے تھے۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے میں سے ایک بتلانے والا، ان پر انہی میں کا، اور تجھ کو اور آپ کو لائیں گے بتلانے کو ان لوگوں پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے۔ اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب کھلا بیان، یعنی یہ قرآن ہر چیز کا کھلا بیان، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری حکم ماننے والوں کے لیے۔ یہ قرآن کریم جو ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے، مراد اس سے دین کی سب چیزیں اور باتیں ہیں۔ ہر چیز کا بیان ہے کا مطلب دین اور دین کی باتیں ہیں، کیونکہ وحی و نبوت کا مقصد انہی چیزوں سے متعلق، جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا مقصد دین سکھلانا، تو دین کی تمام باتیں اس میں موجود ہیں۔ اس لیے معاشی، روٹی روزی کمانا، آئی ٹی آئی، سمجھ میں آیا، اسکل وغیرہ، اس لیے معاشی فنون اور ان کے مسائل کو قرآن میں ڈھونڈنا ہی غلط ہے۔ قرآن کاہے کے لیے؟ دینی رہبری کے لیے، کاہے کے لیے؟ غلط ہے۔ اگر کہیں کوئی ضمنی اشارہ آ جائے کمانے کے بارے میں تو وہ اس کے منافی نہیں ہے، آ سکتا ہے ضمنی۔ رہا یہ سوال کہ قرآن کریم میں دین کے بھی تو بہت سے مسائل مذکور نہیں ہے نا، بہت سے مسائل بعد میں علماء نے لکھے ہیں، تو تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، یہ کہنا درست کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اصول تو تمام مسائل کے موجود ہیں، اصول تمام مسائل، انہی کی روشنی میں احادیث رسول ان مسائل کو بیان کرتی ہیں، پھر احادیث میں غور کر کے علماء ان مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سمجھ میں آیا، اجماع اور قیاس شرعی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا احادیث رسول اور اجماع قیاس سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے بیان کیے ہوئے ہیں، لہذا قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ مولانا محمد علی جوہر انگریزوں کے زمانے میں ایک دریا کے کنارے پر تھے، اور بڑا جہاز باہر سے آیا تھا، اس کا نام تھا کوک۔ کیا نام تھا؟ اور محمد علی، مولانا محمد علی، تم بولتا ہے تمہارا قرآن میں سب ہے،
ہمارا یہ جہاز کھڑا ہے پانی کا، اس کا ذکر موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ بولے کہاں ہے؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سورہ جمعہ ہے کہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں بازار کی طرف، بھاگ جاتے ہیں، وَتَرَكُو اور چھوڑ دیتے ہیں، کہ تجھ کو اے محمد کیسے کھڑا ہوا، قائمہ، اور یہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بازار کی طرف نہ جائیں، ہے نا۔ انہوں نے اس میں تقدیم و تاخیر، وقف وغیرہ سب آگے پیچھے کانو ماترا کر دیا۔ کیا کہا؟ وَتَرَا، اور تو دیکھ رہا ہے، وَتَرَا، اور تو دیکھ رہا ہے، کوکا، کوک کو، کوک جہاز تھا، قائمہ، کھڑا ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ملا باشد کے چپ نہ شود، آگے میں کہتا ہوں اگر چپ شود ملا نہ رہود، مولوی چپ ہو گیا تو وہ مولوی نہیں۔ آگے ایک آیت ہے خالی، اس کو پڑھ لیں، ان اللہ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا، یاد رکھو، انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، والاحسان، وایتاء ذی القربی، اور قرابت والوں رشتے والوں کے دینے کا، ایتا رشتے والوں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور نامعقول کام سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم، تم کو سمجھاتا ہے اللہ تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمو دیا، 3 کام کرو، 3 سے بچو۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے سلف صالحین کے عہد سے لے کر آج تک جمعہ کے خطبے میں یہ آیت شامل کی گئی ہے، چونکہ یہ جامع آیت ہے، اس میں اسلام کا خلاصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورہ نحل میں یہ آیت ہے۔ ہو گیا؟ حضرت اقسم ابن صیفی، اقسم تا سے، صیفی صاد سے، اقسم ابن صیفی رضی اللہ عنہ تو اسی آیت کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہوئے، اور واقعہ یہ ہوا کہ قبیلے کے تھے، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہوں، ساتھیوں نے سمجھایا آپ ذمہ دار ہیں، آپ نہ جائیں، 2 فرشتہ دے بھیج دو، تو اس نے ٹھیک کہا، ٹھیک ہے، اور جا کر ان لوگوں نے وہاں پر پوچھا، کیا سوال کیا؟ ہاں، کیا سوال کیا؟ من انتا وما انتا، کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں دونوں نمائندے، من انتا وما انتا، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، رہ گیا میں تو محمد ابن عبداللہ ہوں، مختصر، لمبا نسب نہیں گنایا، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، ما انتا، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، انہوں نے کہا پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے، تو آپ نے پھر پڑھا، پھر سے پڑھیے، وہیں یاد کر لی انہوں نے۔ قاصدوں نے کیا کیا؟ اس آیت کو یاد کر لیا۔ قاصد جب واپس پہنچے بتلایا، پہلے سوال پر تو انہوں نے لمبا نسب بتانے کے بجائے میں محمد ابن عبداللہ ہوں یہ کہا، اور پھر جب دوسرا سوال ہم نے کیا تو اس پر وہ بڑے عالی نسب شریف آدمی ہیں، بتلایا، انہوں نے کچھ کلمات بھی ہم کو سکھائے ہیں، اور پھر یہ آیت جب سنائی تو ان قاصدوں نے وہ آیت سنانے کے بعد وہ اقسم ابن صیفی نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے وہ مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں، اچھی عادتوں کی، اچھے اخلاق کی ہدایت، برے اور رذیل اخلاق سے روکتے ہیں۔ تم سب ان کے دین میں جلد داخل ہو جاؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم آگے رہو اور پیچھے تابع بن کر نہ رہو۔ ابن کثیر کی یہ روایت، تو اسی وجہ سے مسلمان ہو۔ اسی طرح عثمان ابن مظعون کہتے ہیں مسلمان تو بن گیا تھا لیکن ابھی کچا تھا، جب میں نے یہ آیتیں حضور سے سنی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو میں پکا ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ دل میں اسلام کی عظمت گھر کر کے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ اپنے قریش کا، قوم کا، کافروں کا نمائندہ بن کے آیا تھا۔ اس نے جا کر کہا واللہ ان لہو لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اصلہ لمورق واعلاہ لمثمر وما هو بقول بشر۔ کیا کہا؟ خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق ہے اور نور ہے، اور اس کی جڑیں اور شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھیلنے والے ہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔
مشرک ہو کر اس نے اس کی تائید کی۔ تو اللہ نے 3 چیزوں کا اس میں حکم دیا، بولو کیا کیا؟ سو رہے ہیں بیچارے، دیکھو بچے بہت قربانی دے کر بیٹھے ہو، تو جاگنے کی، کیچ پکڑنے کی کوشش کرو۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ ایک تو عدل، کیا فرمایا؟ انصاف، بہت تفصیل ہے اس کی، بس اتنا ہی، انصاف۔ اور انصاف کے معنی ہے برابر کرنا، 2 فریق آئیں ان میں برابر کا انصاف کر دینا، سمجھ میں آیا؟ اور بہت سارے اس کے معنی ہیں، اعتدال کے معنی بھی آتے ہیں۔ آگے دوسرا یہ کیا، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ پھر احسان، کیا فرمایا؟ اچھا کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فعل یا خلق و عادت کو اپنی ذات میں اچھا مکمل کرے، اور دوسرے یہ کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی اچھا اور عمدہ سلوک کرے، تو یہ کیا ہے؟ احسان۔ اور وہ حدیث جبرائیل میں احسان ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم اتنا تو دھیان جما لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، سمجھے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا آیا ہے، اس میں عبادت کا احسان، اس میں عبادت کا احسان حدیث کی تشریح کے مطابق بھی داخل ہے۔ آگے ایتاء ذی القربیٰ، تیسرا حکم کیا ہے؟ ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں کو، اس میں بیمار پرسی بھی کرنا، کبھی جا کے سلام دعا بھی کرنا، سمجھ میں آیا؟ لیکن خاص طور سے کہا کہ اس میں سب سے بڑا رشتہ داری جوڑنے، صلہ رحمی کرنے کا راستہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ دیتے رہو۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کچھ نہ کچھ اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو دیتے رہو تو ناطے جڑیں گے۔ یہ 3 حکم ایجابی تھے، کرو جب کہیں گے تو اس کو کہیں گے ایجابی حکم، مت کرو اگر کہیں گے تو پھر وہ کیا ہے؟ ممانعت والے حکم۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور روکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو کاہے سے؟ فحشا، منکر، بغی سے روکتا ہے۔ فحشا ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی ہو، وہ بھی مت کرو، ہر شخص اس کو برا سمجھے۔ منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق، سب لوگ اس کو برا نہ سمجھے، کچھ لوگ سمجھے کہ ارے چلتا ہے، لیکن جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کو بالاتفاق برا سمجھے۔ اس لیے اجتہادی اختلافات کو کسی جانب کو منکر نہیں کہا جا سکتا، علماء کا آپس کا اختلاف منکر نہیں، تمام گناہ آ گئے منکر کے اندر۔ بغی، حد سے تجاوز کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ بغی، بغاوت، بغی۔ ہاں تو چونکہ اس کا اثر متعدی ہوتا ہے، ایک باغی ہوا تو کئی باغی ہو جائیں گے، بعض اوقات یہ تعدی باہمی جنگ و جدال تک پہنچ جاتی ہے، یا اس سے بھی آگے عالمی فساد تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ظلم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا بدلہ اور عذاب جلد دیا جاتا ہو۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے، آخرت میں جو سزا ملے گی، دنیا میں بھی اللہ اس کو عذاب دے گا، یہی ہے بغی۔ تو اس سے بچو، اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پر آخرت کا عذاب شدید تو ہونا ہی، اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت نے جو 6 حکم ایجابی اور تحریمی دیے ہیں، 3 تحریمی حرام، 3 ایجابی کرو، اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی کی مکمل فلاح کامیابی کا نسخہ اکسیر ہے۔ ان کو یاد کرنا، پھر ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، یہ ہے خلاصہ تفسیر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے شش جہت سے ہماری حفاظت فرما۔ قرآنی علوم کو عام کر دیں، ہم نے جتنا سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کمی کوتاہی و قرآن سے دوری کو اے اللہ معاف فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ